بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی وادی میں واقع خانہ کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ایک مقدس مقام تھا، جس کی بنیادیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اٹھائی تھیں۔ یہ گھر دنیا کے پہلے عبادت گاہوں میں سے ایک تھا، جسے انسانیت کے لیے اللہ کی وحدانیت کا مرکز بنایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھی، جس کا مقصد لوگوں کو ایک ایسی جگہ مہیا کرنا تھا جہاں وہ اپنے رب کے سامنے جھک سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کے دوران اللہ سے دعا کی تھی، اے ہمارے رب، ہم نے یہ گھر بنایا تاکہ لوگ تیری عبادت کے لیے آئیں اور تو اسے امن کا گہوارہ بنا دے، اور ان لوگوں کو جو یہاں کے باسی ہوں ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ خانہ کعبہ کا طواف، عبادت اور قربانی کی رسمیں انبیاء کرام کی تعلیمات کا حصہ تھیں، جنہیں عرب قبائل نے نسل در نسل زندہ رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کئی بدعات اور شرک کو اپنا لیا، لیکن خانہ کعبہ کی مرکزی حیثیت اور اس کی عظمت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ یہ مقام صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں تھا، بلکہ عرب قبائل کے لیے اتحاد، ثقافت اور تجارت کا مرکز بھی تھا۔ ہر سال مختلف قبائل یہاں حج کے لیے آتے، اپنے جھگڑے ختم کرتے، تجارت کرتے اور اپنے رب کے حضور عبادت کرتے۔ خانہ کعبہ کی یہ عظمت عربوں کے دلوں میں رچی بسی تھی۔ وہ اسے اللہ کا مقدس گھر سمجھتے تھے اور اس کی حرمت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ جگہ نہ صرف مکہ مکرمہ کا دل تھی، بلکہ پورے جزیرہ عرب کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ ابرہہ جیسے حاسدوں اور مغرور حکمرانوں کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ مکہ مکرمہ کی یہ چھوٹی سی وادی اتنا عظیم مقام رکھتی ہو، لیکن اللہ نے اس گھر کی عظمت کو ہمیشہ برقرار رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کا واضح مظاہرہ کیا، جس کی مثال واقعہ فیل کی صورت میں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ یمن کا حکمران ابرہہ اپنی طاقت اور عظیم سلطنت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی حکومت کے مرکز صنعا کو پورے عرب کا مذہبی اور تجارتی مرکز بنانا چاہتا تھا، لیکن عربوں کی عقیدت خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی تھی، جو مکہ مکرمہ میں واقع تھا۔ خانہ کعبہ صدیوں سے عربوں کے لیے مقدس مقام تھا، جہاں وہ حج اور عبادات کے لیے آتے تھے۔ ابرہہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ عربوں کی نظریں صنعا کی بجائے مکہ پر مرکوز ہیں۔ اس نے صنعا میں ایک شاندار اور بلند و بالا گرجا گھر تعمیر کیا، جس کا نام کلیس رکھا۔ کلیس نہایت خوبصورت تھا اور اس کی دیواریں چمکتی ہوئی تھیں اور اسے اپنی شان و شوکت میں بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ ابرہہ نے سوچا کہ یہ گرجا گھر عربوں کی عقیدت خانہ کعبہ سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کر لے گا، لیکن جب ابرہہ نے عربوں کو کلیس کی زیارت کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کی خواہش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ عرب اپنی روایتوں اور عقائد کے پکے تھے اور خانہ کعبہ ان کے لیے اللہ کا مقدس گھر تھا۔ ابرہہ کے اس منصوبے کا مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ کچھ روایات کے مطابق ایک عرب شخص نے غصے میں آ کر کلیس کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا، تاکہ کوئی عرب اس کی توہین کرنے کی جرت نہ کرے اور لوگ مجبوراً کلیس کی زیارت کریں۔ ابرہہ نے اپنی فوج کو تیار کیا، جس میں ہزاروں تربیت یافتہ سپاہی شامل تھے۔ اس نے اس لشکر کی قیادت خود سنبھالی اور اسے مزید خوفناک بنانے کے لیے ایک بہت بڑا ہاتھی شامل کیا۔ یہ ہاتھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے غیر معمولی اور اس کا مقصد لوگوں پر دھاک بٹھانا تھا۔ ابرہہ کو یقین تھا کہ اس کے لشکر اور ہاتھی کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ابرہہ کی مہم اتنی اہم تھی کہ اس کے اثرات کو ہمیشہ یاد رکھا گیا، اور اسی لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کئی قبائل کو شکست دیتا گیا اور اپنے منصوبے کے تکبر میں بڑھتا رہا، لیکن ابرہہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ جس گھر کو تباہ کرنے نکلا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار خود ہے۔ ابرہہ کا لشکر اپنی مکمل تیاری اور غرور کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔
وہ اپنے عظیم مقصد یعنی خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے میں مگن تھا۔ اس کے لشکر میں طاقتور سپاہی، بھاری ہتھیار اور سب سے نمایاں ایک عظیم ہاتھی شامل تھا، جو اس کے حملے کی سب سے بڑی علامت تھا۔ عبد المطلب، جو قریش کے نہایت باوقار سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو جب ابرہہ کی جارحیت اور اس کے لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے اس معاملے کو حکمت اور تدبر سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ عبد المطلب نہ صرف قریش کے سردار تھے بلکہ اپنے وقت کے دانش مند اور دور اندیش انسان کے طور پر مشہور تھے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ یہ خبر ملتے ہی عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ وہ نہایت وقار اور تمکنت کے ساتھ ابرہہ کے کیمپ میں پہنچے۔ ان کی شخصیت اور دبدبہ ایسا تھا کہ ابرہہ بھی ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے سامنے بیٹھے تو ابرہہ نے ان سے پوچھا، تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ عبد المطلب نے سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میں اپنے ان 200 اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں جو تمہارے لشکر نے پکڑ لیے ہیں۔ ابرہہ ان کے اس جواب پر حیران ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن وہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے تھے۔ ابرہہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں، جسے تم اور تمہاری قوم انتہائی مقدس سمجھتے ہو۔ تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے انتہائی حکمت اور اللہ پر گہرا یقین رکھتے ہوئے جواب دیا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا مالک خود اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ عبد المطلب کے اس جواب پر کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کے دل میں غرور اور تکبر نے جگہ بنا لی۔ اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے اپنے ارادے پر قائم رہا۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں نصیحت کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھائے۔ قریش کے لوگ عبد المطلب کی بات مان کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لینے چلے گئے۔ عبد المطلب بھی دعا کے لیے خانہ کعبہ کے قریب گئے اور اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اے رب العالمین، تو اپنی قدرت دکھا۔ جب لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا جائے، لیکن اللہ کی قدرت کا یہ کمال تھا کہ ہاتھی نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ سپاہی اسے دھکیلنے کی کوشش کرتے لیکن وہ ہر بار اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ جب بھی اسے خانہ کعبہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی، وہ یا تو بیٹھ جاتا یا کسی اور سمت چلنے لگتا۔ سپاہیوں نے اسے مارا، دھمکایا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی تھا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اسی دوران آسمان پر ایک غیر معمولی منظر نمودار ہوا۔ جھنڈ کے جھنڈ پرندے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، آسمان پر چھا گئے۔ یہ پرندے چھوٹے تھے لیکن ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکر تھے۔ یہ کوئی عام کنکر نہیں تھے بلکہ اللہ کی خاص طاقت سے بھرے ہوئے تھے۔ ابابیل نے ابرہہ کے لشکر پر ان کنکروں کی بارش شروع کر دی۔ ہر کنکر اپنے ہدف کو نشانہ بناتا اور جہاں گرتا وہاں انسان اور جانوروں کو چھید دیتا۔ ابرہہ کے لشکر میں چیخ و پکار اور افراتفری مچ گئی۔ وہ عظیم فوج جس پر ابرہہ کو فخر تھا، چند لمحوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ ابرہہ خود بھی ان کنکروں کی زد میں آیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ وہ بمشکل اپنی جان بچا کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پہنچ کر جلد ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے لشکر کے بچے کچے سپاہی بھی ہلاک ہو گئے یا بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہا۔ یہ واقعہ صرف ابرہہ کی شکست نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے گھر کی حفاظت کے وعدے کی ایک عظیم مثال تھی۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے یہ سبق چھوڑ گیا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے، چاہے ان کے ارادے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو مختصر لیکن جامع انداز میں بیان کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریوں سے مار رہے تھے؟
پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ اللہ کی بے مثال قدرت اور اس کے گھر کی حفاظت کے وعدے کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ واقعہ نہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے۔ ابرہہ جیسا طاقتور اور مغرور حکمران جو ایک عظیم لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا تھا، اللہ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ قریش کے لیے خاص طور پر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ قریش جو خانہ کعبہ کے متولی تھے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ان کے مقدس گھر کی حفاظت کیسے کی۔ وہ خود کمزور اور بے بس تھے، لیکن اللہ کی مدد نے ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک پیغام تھا کہ اللہ نہ صرف ان کا محافظ ہے بلکہ وہ ان کی عزت و وقار کو بھی بلند رکھنے والا ہے۔ یہی وہ سال تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی کہ اب وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا اور جس کے ذریعے اللہ کا دین مکمل ہوگا۔